کچھ سفر اپنی منزلوں سے زیادہ حسین ہوتے ہیں، اور غزالہ بھی عشق کے اس سفر پر نکل پڑی تھی جس کی تو منزل کا ہی کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ ہر وقت گمسم اور اس لڑکے کے خیالوں میں رہنے لگی۔ ایک دفعہ پھر وہ ہاجرہ اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ درگاہ پر جاتی ہیں۔ مزار پر وہ سب بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ غزالہ ہاجرہ سے کہتی ہے کہ تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ہاجرہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میں بس 10 منٹ میں آئی، غزالہ اٹھتے ہوئے اس سے کہا، اور مزار سے نکل کر اس ہجوم کی طرف جانے لگی۔ بہت بھیڑ تھی وہاں، لیکن وہ لوگوں کو چیرتی ہوئی ان خاردار تاروں کے قریب پہنچ گئی۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو وہاں کھڑی عورتوں نے اسے روک لیا اور پوچھا، کیا منت مانگنے آئی ہو؟ ہاں، غزالہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا اس کے لیے نذرانہ لائی ہو؟ کیونکہ تم نذرانہ دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان عورتوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب وہ تھوڑی پریشان ہوئی کہ اب کرے تو کیا کرے۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا اور پھر اپنے ہاتھ سے سونی چوڑی اتاری اور ان کے حوالے کرتے ہوئے بولی، یہ لو نذرانہ۔ سونی چوڑی دیکھ کر وہ عورتیں بہت حیران ہوئی اور ایک دوسرے کو تکنے لگی۔ پھر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، جاؤ مانگ لو اپنی منت، پر اپنی آنکھیں نیچے رکھنا، اس کی طرف مت دیکھنا، نہیں تو تم مر جاؤ گی۔ غزالہ گھبراتی ہوئی آگے بڑھی۔ اب وہ خاردار تاروں کے قریب سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے اپنا سر تو نیچے کیا ہوا تھا، پر نظریں اس کی طرف ہی تھی۔ وہ اسے کوئی خوبصورت یونانی دیوتا سا لگ رہا تھا جو اپنا سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، عجیب سی بے چینی تھی اسے، غضب سی، بے بس سی، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، یا شاید وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کو دیکھے۔ پھر ایک عورت نے اسے بازو سے کھینچ کر خاردار تاروں سے ہٹاتے ہوئے ہجوم سے باہر نکال دیا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ درگاہ سے فارغ ہو کے لڑکیوں کا یہ ٹولہ گاؤں کے بازار میں داخل ہوا۔ غزالہ پہلی بار گاؤں کا کوئی بازار دیکھ رہی تھی۔ گاؤں کا یہ بازار ایک تنگ گلی میں تھا جہاں دکاندار لکڑی کے دروازوں اور مٹی سے بنی دکانیں سجائے بیٹھے تھے جن سے چوڑیاں اور ہاتھ سے بنے ہوئے سندھی کڑھائی والے سوٹ اسے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس طرح کے ماحول کا اسے یہ پہلا تجربہ تھا۔ غزالہ نے بھی اپنے لیے ایک سوٹ لیا اور وہاں پر انہوں نے ٹھیلے پر کھڑے کھڑے چاٹ بھی کھائی، اور جب گھر آئی تو اپنے باپ کو پریشان اور ماں کو غصے میں دیکھا۔ کیا ہوا بابا، خیر تو ہے؟ اس نے پریشان ہو کے اپنے باپ سے پوچھا۔ تمہاری ماں کا حیدرآباد سے خط آیا ہے، کہتی ہیں کہ غزالہ کے کالج کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، اسے بھیجنے کا بندوبست کرو، نہیں تو وہ اسے خود لینے آ رہی ہیں۔ بابا نے اس کی سوتیلی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے بتایا۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ابا، آپ انہیں منع کر دے، میں نہیں جاؤں گی، غزالہ روحانسی ہو کے بولی اور غصے سے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا باپ اس کے پیچھے کمرے میں آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا، دیکھو بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اب تو میں تمہارے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ ان باتوں کو چھوڑو ابا، کیا آپ بھی چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ اس نے معصوم سی شکل بنا کر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بیٹا، میں تو بس آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ آئیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ غزالہ نے اپنے باپ کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے فیصلہ کن انداز سے کہا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے چہرے پر بے بسی بھانپ لی تھی، اور 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ ہاجرہ کے ساتھ اس کے کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ کیوں پریشان ہوتی ہو یار؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس ایک نہیں 2 گھر ہیں۔ ہاجرہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، کیسے گھر؟ میں نے تو دونوں گھروں میں اپنوں کو غیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ غزالہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، ایسا کیا ہوا ہے؟ تم بتاتی بھی تو نہیں ہو۔ ہاجرہ نے اکتاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اچانک غزالہ کی چھوٹی بہن دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، آپ ہی حیدرآباد سے آپ کی اماں اور ابو آئے ہیں،
غزالہ چونک اٹھی، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ وہ اپنے گھر آئی، اس کی ماں اسے دیکھ کر لپٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ تم یہاں خوش نہیں رہ سکتی، دیکھ تیرا باپ تو تجھے چھوڑنے نہیں آیا، میں خود ہی آ گئی اکبر کے ساتھ۔ اکبر سوتیلا باپ تھا۔ تو اپنا سامان پیک کر لے، ہم صبح ہی نکل پڑیں گے۔ اور غزالہ صرف اس کا منہ دیکھتی رہی اور کہا کہ آج کی آخری رات وہ اپنے باپ کے گھر گزارے گی، آپ صبح آ جائیے گا مجھے لینے، جس پر اس کی اماں راضی ہو گئی۔ آج اس گھر میں غزالہ کی آخری رات تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ آج اسے اپنا ہر رشتہ بے حسی نظر آ رہا تھا۔ اچانک اسے کمرے کی کھڑکیاں بجتی سنائی دی، شاید باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے آنسو پوچھے اور کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی، کنڈلی لگا کر جیسے ہی پلٹی تو دروازے کی طرف دیکھ کر چونک اٹھی، کیونکہ دروازے پر وہی خوفناک عورت اسے نظر آئی۔ کیا تم مجھے مارنے آئی ہو؟ غزالہ نے بے فکری سے اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم مجھے مارنے آئی ہو تو میں تیار ہوں، اور یہ اقرار بھی کرتی ہوں کہ ہاں مجھے اس سے عشق ہے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، وہ عورت خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ غزالہ بخلاہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے تو میں بھی حیران ہوئی تھی کہ لوگ تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے تھے، تم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا، پھر تجھے عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تجھے مارنے ہی آئی تھی، پر یہاں آ کے پتہ چلا کہ تجھے تو عشق تھا ہی نہیں، تم تو صرف مرنا چاہتی ہو۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی، ویسے مان گئی تجھے، تم نے تو مجھے بھی دھوکہ دے دیا۔ غزالہ اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی اور کانپتے ہوئے بولی، اگر تجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے عشق نہیں ہے تو میری مراد بھی پوری کر دو، مجھے میرے سوتیلے باپ سے بچاؤ، اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ غزالہ روحان سی ہو کر التجا پر اتر آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ عورت اس پر ہنسنے لگی اور بولی، مرادیں تو میں صرف ان کی پوری کرتی ہوں جو اس سے نفرت کرتا ہے، تجھے تو میں نہ مار سکتی ہوں اور نہ ہی تیری مراد پوری کر سکتی ہوں۔ وہ مسلسل غزالہ پر ہنس رہی تھی اور غائب ہو گئی۔ صبح اس کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر آئی، لیکن گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا کیونکہ غزالہ غائب تھی، سب پریشان تھے، کہاں چلی گئی؟ اس کی ماں چیختے ہوئے اپنے شوہر سے بولی، اکبر کچھ کرو، غزالہ پھر خودکشی نہ کر لے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، اگر آپ اسے اچھی طرح جانتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اچانک غزالہ کی سوتیلی ماں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، کیا مطلب ہے تمہارا، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ غزالہ کی سوتیلی ماں نے اسے جواب دینے کے بجائے اپنے شوہر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، سنو جی، یہ دونوں میاں بیوی بہت ظالم ہیں، پاگل بنا دیا ہے۔ انہوں نے آپ کی بیٹی کو، رات میں نے غزالہ کو دیکھا تھا، وہ خود ہی خود سے باتیں کر رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے میرا سوتیلا باپ تنگ کرتا ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ غزالہ کا باپ دونوں میاں بیوی کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ان دونوں بغیرتوں کو تو میں دیکھ ہی لوں گا، پہلے غزالہ کو ڈھونڈو، وہ کہاں چلی گئی ہے؟ اندھیری رات اور بادلوں کی گھن گرج نے جنوری کی یکپستہ رات کو مزید ٹھنڈا کر دیا تھا، اور فجر کی اذانوں میں ابھی کچھ ٹائم باقی تھا۔ غزالہ کالی چادر اوڑھے گاؤں کی سنسان گلیوں سے تیز قدم بڑھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ دور سے اسے ایک ٹانگے والا نظر آیا جو بہت بوڑھا تھا اور اپنے گھوڑے کو چاہ دے رہا تھا۔ بابا مجھے سائی حاجی شاہ کی درگاہ جانا ہے، چلو گے؟ غزالہ نے ٹانگے والے سے پوچھا۔ پر بیٹا درگاہ تو صبح 8 بجے کھلتی ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، آپ چلو، میں وہاں انتظار کر لوں گی، اس نے ٹانگے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج نے ماحول کو خوفناک بنا دیا تھا اور بگھی سر پر دوڑی جا رہی تھی۔ لگتا ہے آج بارش ہوگی، ویسے تم کہاں سے آئی ہو بیٹا؟ ٹانگے والے نے اس سے پوچھا، لیکن غزالہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ سمندر کی طرح خاموش بیٹھی تھی وہ، جس کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ فجر کی اذانیں آنا شروع ہو گئی اور ٹانگا درگاہ کے نزدیک رک گیا۔ بس بیٹا، آگے ٹانگے والوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، آگے آپ کو پیدل جانا ہوگا۔ وہ ٹانگے سے اتری اور اسے پیسے دیے اور آہستہ آہستہ
درگاہ کی طرف جانے لگی۔ اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ بازار کے کچھ دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے اور کچھ بڑے بڑے پہیوں والی گاڑیاں بھی گزر رہی تھی جو بازار کی تنگ گلی میں دکانداروں کو مختلف قسم کا سامان پہنچا رہی تھی۔ بازار میں آہستہ آہستہ رش بڑھنے لگا تھا۔ اچانک لوگوں کا ایک ہجوم گلی سے دندناتا ہوا نکلا۔ غزالہ کی توجہ جب ان کی طرف ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ یوں بھاگ رہے تھے جیسے کوئی خونخوار جانور ان کے پیچھے لگے ہوں۔ غزالہ بھی ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ایک گدھا گاڑی تھی جس پر بہت سارے کپڑے کے تھان رکھے ہوئے تھے۔ زیادہ وزن کی وجہ سے گدھا آپے سے باہر ہو گیا تھا اور پھسلتا ہوا نتیجے کی طرف آ رہا تھا۔ غزالہ نے بھی اس سے بچنے کے لیے ایک طرف ہونے کی کوشش کی تو وہ ایک خاتون سے ٹکرا گئی جو ایک گلی سے باہر آ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر گدھے کو سنبھالا اور بازار سے نکلنے میں اس کی مدد کی۔ جو خاتون غزالہ سے ٹکرا گئی تھی، جو 40 سال کے لگ بھگ لگ رہی تھی، اس کا سامان نیچے گر گیا تھا اور اس خاتون کا نقاب بھی اتر گیا تھا۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا نورانی چہرہ تھا اور ایک ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ غزالہ نے اس کا سامان اٹھا کر اسے دیا اور کہا، میں معافی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو ٹھوکر لگی۔ اصل میں وہ گدھا گاڑی کوئی بات نہیں، بازاروں میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اصل میں مجھے بھی جلدی تھی کیونکہ درگاہ کے صبح والی دعا میں مجھے شریک ہونا ہوتا ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اس خاتون نے غزالہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور تیز قدموں کے ساتھ درگاہ کی طرف جانے لگی۔ غزالہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی اور وہ بھی درگاہ کی طرف جانے لگی۔ غزالہ درگاہ کا گیٹ پار کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور مزار کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی کیونکہ وہاں پر لگی جالی سے وہ منظر صاف نظر آ رہا تھا جہاں وہ لوگ باری باری اس لڑکے پر مٹی پھینکتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ بڑے غور سے انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ ان کی طرف جانے کے لیے اٹھنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، کیا تم بھی مٹی پھینکنے جا رہی ہو؟ غزالہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے وہی خاتون بیٹھی تھی جس سے وہ ٹکرائی تھی، جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ غزالہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں مجھے اپنی مراد پانی ہے، صرف مٹی پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے تو نفرت بھی چاہیے۔ کیا تم اس لڑکے سے نفرت کرتی ہو؟ غزالہ کچھ پریشان ہو گئی اور پھر سوچتے ہوئے بولی، میں اس سے محبت بھی تو نہیں کرتی۔ اگر محبت کرتی تو وہ خوفناک عورت مجھے مار چکی ہوتی جو رات کو میرے پاس آئی تھی۔ موت کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، شیطان تو صرف گمراہ کر سکتا ہے۔ وہ عورت بھی حقیقت میں شیطان ہوگا جو عورت کا روپ اختیار کر کے تجھے بہکا گیا ہے تاکہ تم بھی ایک انسان پر مٹی پھینک سکو۔ غزالہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اس عورت نے ہجوم کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہی دیکھ لو، خدا کے گھر میں لوگ شیطان پر کنکریاں مار کر اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ایک انسان پر مٹی پھینک کر شیطان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ غزالہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، آخر یہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ عورت غزالہ کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولی، رب تو رحیم ہے، وہ آزمائش بھی انہی لوگوں کی لیتا ہے جو اس کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں اور ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے جو دوسروں کا درد چنتے ہیں۔ شاید رب نے تجھے بھی چن لیا ہو۔ یہ کہہ کر وہ عورت درگاہ کی سیڑھیاں اترتی ہوئی چلی گئی اور غزالہ اسے صرف دیکھتی رہی۔ اسے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک تیز ہوا اور بارش شروع ہو جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن غزالہ درگاہ سیڑھیاں اتر کر اس ہجوم کی طرف جانے لگتی ہے۔ لوگوں کا رش تھا پر وہ پھر بھی دھکے کھاتی ہوئی ان خاردار تاروں کے قریب پہنچ گئی جس کے درمیان وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی کیونکہ بارش بہت تیز ہونے کی وجہ سے اس لڑکے کے چہرے سے مٹی اترتی جا رہی تھی۔ لوگ ہجوم سے دور ہونا شروع ہو گئے اور بھاگنے لگے، لیکن غزالہ آگے بڑھنے لگی۔ ایک عورت نے غزالہ کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا، بھاگو یہاں سے، نہیں تو مر جاؤ گی۔ لیکن غزالہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور خاردار تاروں کو پار کر لیا۔ وہ اس لڑکے کی طرف بڑھنے لگی۔ بارش اور کیچڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئی۔
اور وہ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگتی ہے۔ وہ بہت حسین تھا، نقوش کسی یونانی دیوتاؤں سے ملتے تھے۔ وہ اپنی نیلی اور چمکدار آنکھوں سے گھبراتا ہوا غزالہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید آج پہلی بار کوئی اسے بھی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک دو نقاب پوش آدمی اس لڑکے کی طرف آتے ہیں اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا اور خود کو ان سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتا ہے اور بے بسی سے غزالہ کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ دونوں طاقتور تھے اور اسے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ غزالہ بت بنی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ دوسری طرف غزالہ کا باپ اور اس کی سوتیلی ماں اسے ڈھونڈتے ہوئے درگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر کانپ جاتے ہیں کہ غزالہ کے پاس بھیڑ لگی ہوئی تھی اور وہ گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ اس کا باپ اسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ اب تو کہیں نہیں جائے گی، ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ میں نے ان دونوں کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ بھیڑ اب بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ حیرت سے غزالہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر کون ہے یہ لڑکی جس نے جنات سے ٹکر لی ہے اور جنات نے ابھی تک اسے مارا کیوں نہیں۔ اور غزالہ اپنے باپ سے لپٹی ہوئی یہ سوچتی ہے کہ وہ دو نقاب پوش کون تھے اور وہ اتنا مجبور اور بے بس کیوں تھا۔ کیا وہ اس سے مدد مانگ رہا تھا؟ اس کا باپ اور سوتیلی ماں اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں۔ غزالہ ان کے ساتھ درگاہ سے باہر جانے لگی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو درگاہ کی سیڑھیوں پر وہ خاتون کھڑی تھی جو ہاتھ میں تسبیح کے دانے پھیرتی ہوئی فاتحانہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے وہ بھی یہی چاہ رہی تھی کہ غزالہ اس لڑکے کو دیکھے۔